الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ سابقہ آیت میں اللہ رب العالمین نے متقین کے بعض اوصاف ذکر کیے کہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک وصف یہ بیان کیا کہ وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چیزیں نازل کی گئی ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسری سنت اور حدیث ہے، جیسا کہ سورہ نساء نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ متقی قرآن اور حدیث کو حق مانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، اور جہاں ان چیزوں کو مانتا ہے وہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وحی اتری ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی صحیفے اتارے ہیں، کئی کتابیں اتاری ہیں، خصوصاً تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ ان آسمانی کتابوں کو بھی مومن مانتے ہیں، متقی مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان رسولوں کو بھی مانتے ہیں کہ جن پر یہ کتابیں اور صحیفے اترے ہیں، اگرچہ وہ کتب اب اصل شکل میں نہیں رہیں، ان میں تبدیلی اور تحریف وغیرہ کر دی گئی ہے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ جب یہ اتری تھیں یہ حق تھیں اور اللہ رب العالمین نے ہی ان کو نازل کیا تھا، لیکن بعد والوں نے پھر اس میں تبدیلی کر دی۔ اور ایمان والوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام انبیاء اور رسول پر ایمان نہ رکھیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی اس چیز پر ایمان لے کے آیا ہے جو اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ تمام اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ تمام انبیاء اور رسول کا احترام ہم پر لازم ہے، اور جو لوگ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور فرق نہیں کرتے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کر لیں گے، جیسا کہ سورہ نساء نمبر 152 میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ میں لے کے آئے ہیں کہ جو یہودی ہے یا عیسائی ہے اسے میرے آنے کا پتہ چل چکا کہ میں دنیا میں مبعوث کر دیا گیا ہوں، اس کے باوجود وہ میرے اوپر ایمان نہ لایا تو ایسا شخص جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگرچہ ہم پہلے نبیوں کو مانتے ہیں کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی، اور ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب آپ کے آنے کے بعد کسی اور نبی کی نبوت کا سکہ نہیں چل سکتا۔ اگرچہ ہم انہیں سچا نبی مانیں گے لیکن شریعت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مانی جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ اور اسی طرح تیسرا وصف وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے معاملے میں انہیں کوئی شک نہیں ہے۔ اس حوالے سے قیامت کے معاملے میں شک نہ ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ یہ بات کی ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں فرمایا آیت نمبر 21 میں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو قیامت کو جھٹلا دیتے ہیں، آخرت کو جھٹلا دیتے ہیں، آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگ اپنے اعمال کو برباد کر بیٹھتے ہیں، جیسا کہ سورۃ اعراف آیت نمبر 147 میں ہے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ،
हाबितत आमालुहुम, जिन्होंने हमारी आयत को जुटला दिया और आखिरत की मुलाकात को जुटलाया, ऐसे लोगों के आमाल बर्बाद हो गए। अहले इस्लाम ही आखिरत के बारे में सही अक़ीदा रखते हैं। दूसरे लोगों के अक़ायद दर हकीकत अवहाम और खुराफात पर मबनी हैं। जैसे यहूदी हैं या ईसाई हैं, इनका दावा है कि जन्नत में हम ही जाएंगे और अगर आग में चले भी गए तो चंद दिन रहेंगे, फिर हम वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। और इसी तरह हिंदुओं का तनासुख का जो अक़ीदा है कि मरने के बाद नेक लोगों की रूह किसी बेहतर जानदार में मुंतकिल हो जाती है और बुरों की रूह किसी बुरे जानवर मसलन कुत्ते वगैरह की शक्ल में मुंतकिल होती है। ये आखिरत का अक़ीदा इंसान को नेक आमाल पर आमादा करता है, नेक आमाल की रग़बत दिलाता है और बुरे आमाल से बचने की तरग़ीब देता है, और इसके साथ इंसान अपने मामलात को बेहतर बना सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ईमान की यही अलामत और तारीफ़ बयान फरमाई। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक आपने कहा था, तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। ईमान ये है कि तो अल्लाह पर ईमान रखे, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, और इसी तरह आखिरत के दिन पर, और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान, ये दर हकीकत ईमान है। अब जो इन औसाफ़ को अपनाएगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हिदायत पाने वाला है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। और साथ फरमाया व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। जो ईमान और अमल साले कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसे लोगों से वादा है कि वो उन्हें हिदायत देगा और जन्नत भी, जैसा कि सूरह यूनुस आया नंबर 9 में है। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हमें मुत्तकीन के औसाफ अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हकीकत में हमें मुत्तकी बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।